بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نظام معاشرت کی بنیادیں ہیں۔ ویسے تو جو معاشرہ ہے ہمارا، جو سوسائٹی ہے اسلامی معاشرہ، اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے بہت ساری بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے ایک اچھا اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس کی جو سب سے پہلے جو بنیاد ہے وہ مساوات ہے۔ اسلامی معاشرے کی سب سے پہلی اور سب سے اہم جو خوبی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ سب انسان ایک نسل سے ہیں۔ پوری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ رنگ، زبان، نسل، قبیلہ، برادری، ملک، قوم کی فطری تقسیم باہمی تعارف کے لیے ہے، لیکن ان اختلافات کی وجہ سے تعصب یا تفریق اور اونچ نیچ پیدا کرنا غلط ہے، کیونکہ اسلام انسانوں کی برابری اور انسانیت کے ایک ہونے کی بنیاد پر تمام معاشرتی تعلقات قائم کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حکیم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ تم میں سب سے زیادہ باعزت اور فضیلت والا اللہ کے نزدیک وہی ہے جو تم میں سے سب زیادہ تقوی والا۔ یعنی قرآن مجید میں بھی رب تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ تم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم ایک مرد اور ایک کو اس لیے پیدا کیا، تمہارے قوم میں اس کو قبیلے اس لیے بنائے گئے تھے تاکہ تم شناخت کر سکو، اور اللہ کے ہاں تقوی والا، اللہ کے ہاں سب سے متقی و پرہیزگار وہی شخص شمار ہوگا، عزت والا وہی شمار ہوگا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے والا ہوگا، نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، نیک کام کرنے والا ہوگا۔ پھر رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، وہ رب جس نے تم کو اکیلی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑ پیدا کر دیا، پھر ان دونوں کی نسل سے مردوں عورتوں کو ایک بغداد دنیا میں پھیلا دی۔ ایک حدیث شریف میں ہے، لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے، بے شک تمہارا باپ ایک ہے، ہاں عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر سوائے تقوی کے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ نظریہ توحید صرف نظام کائنات میں وحدت اور ایک خدا کی تصور پیش نہیں کرتا، بلکہ انسانوں کے ایک ہونے کا تصور بھی اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ انسان اس کائنات کا ایک حصہ ہے جو دوسرے اجزاء سے جڑا ہوا ہے، فردن نظام کائنات سے ہم آہنگ اور مربوط ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ افراد انسانی باہم بھی ہم آہنگ اور جڑ کر رہیں۔ اسی بنیاد پر اسلام انسانیت کے ایک ہونے کے نظریے قائل ہے۔ اس وحدت اکائی کے اگر اجزاء مختلف ہیں تو یہ بھی اتفاق و اتحاد کی خاطر ہے اور ملے ہوئے ہیں، اس لیے اکٹھے ہو سکیں، مختلف راستے اختیار کر کے ایک دوسرے سے تعاون سب کی اصل منزل ہے۔ اسلام کے اس تصور انسانیت کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ تمام انسان عزت و شرف رکھتے ہیں اور سب کا سلسلہ ایک ہی ماں باپ پر ختم ہوتا ہے، اس لیے نہ تو یہ جائز ہے کسی کو طعنہ زنی کا نشانہ بنایا جائے، نہ رنگ، نسل، وطن یا زبان کی بنیاد پر فرق کسی رکھتا ہو۔ شاہانہ خون کا دعویٰ خود بخود باطل ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کی عصبیت، اپنے قبیلے یا قوم کی بے جا طرفداری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام ہمیں برابری کا درس دیتا ہے، مساوات کا درس دیتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت، کسی کو رتبے اور مقام کی وجہ سے حاصل نہیں ہے۔ ہاں آدمی کو احترام اسی وجہ سے حاصل ہوگا اس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، وہ خدا ترسی میں دوسروں سے زیادہ بڑا ہوا ہو۔ آگے اسلام کا جو معاشری بنیاد کی وجہ ہے جو معاشرے میں قائم کر سکتے ہیں وہ ہے اخوت۔ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، دین کا رشتہ تمام مسلمانوں کو ایک وحدت میں جڑا دیتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، وہ لوگ جو محمد اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تفرقوا، سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور جدا جدا نہ ہو جو۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے دیوار کی ہر جز دوسرے جز کو مضبوطی پہنچاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے،
تو اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو ایک دوسروں سے رحم اور محبت اور مہربانی میں ایسا دیکھے گا جیسے جسم، اگر جسم کا ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارے اعضاء بخار اور درد تکلیف کے ساتھ شب بیداری میں اس کے شریک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک عقیدے اور ایک اخلاقی ضابطے کو ماننے والے اسلامی معاشرہ تعمیر کرتے ہیں جس میں انسان کے ملنے کی بنیادی ہی یہ عقیدہ و قانون ہوتا ہے۔ جو انہیں مان لے تو وہ خواہ کسی نسل، کسی ملک، کسی رنگ، کسی وطن کا ہو، اس معاشرے میں شامل ہوگا جس میں سب کے حقوق معاشی مرتبے ایک جیسے ہوں گے۔ یہ معاشرہ جغرافی سرحدوں کو توڑ کر روح زمین کے تمام خطوں پر پھیل سکتا ہے، اس کی بنیاد پر عالمگیری برادری قائم ہو سکتی ہے۔ اسی کے برعکس جو لوگ اس عقیدے اور قانون کو نہ مانیں، یہ معاشرہ انہیں اپنے دائرے میں نہیں لیتا، مگر انسانی برادری کا تعلق ان کے ساتھ قائم کرنے اور انسانیت کے حقوق انہیں دینے میں اس کی تکلیف نہیں۔ ان کے یعنی معاشرے میں اخوت قائم رکھنی چاہیے، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا چاہیے، نرم رویہ رکھنا چاہیے، پیار محبت کا درس دینا چاہیے تاکہ معاشرے میں ایک بھائی چارے کو فروغ ملے، معاشرے میں امن و امان قائم ہو سکے، نفرت ختم ہو سکے۔ آگے جی ہمارے پاس جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ رشتہ نکاح۔ عورت اور مرد معاشرے کے دو ستون ہیں، دونوں کی اپنی اپنی شخصیت ہے، دونوں معاشرے کی تعمیر کرتے ہیں۔ عورتوں اور مردوں میں قانونی مساوات ہے اور دونوں کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق اور ذمہ داریاں ہیں۔ خاندان کا نظام ہے، مرد کی حیثیت اقوام اور نگراں کی ہے، عورت اور مرد کا عام رشتہ بھائی اور بہن رشتہ ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے اس طرح حرام ہے جس طرح سگے بھائی بہن۔ لیکن نکاح وہ طریقہ ہے جس سے ایک دوسرے کے شریک زندگی ہو سکتے ہیں، یہی وہ جائز اور صحت مند رشتہ ہے جس کے ذریعے یہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو سکتے ہیں۔ اس رشتے سے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے۔ جب ہم رشتے نکاح میں بندھن میں بن جاتے ہیں تو ہم بہت ساری برائیوں بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ نکاح ضرور کرو، یعنی ہمیں نکاح ضرور کرنا چاہیے، اچھے کسی کا رتبہ دے کر کسی کا مقام دے کر شادی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا جو ایمان ہے وہ ایمان پر کتنا چلتا ہے، وہ دین اسلام کی کتنی پیروی کرتا ہے، وہ اسلام کے اصولوں کو دیکھ کر اس سے شادی کر لینا بہتر ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو سنت قرار دیا گیا ہے اور شادی سے انسان کے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس خیر خانہ فضا۔ معاشرے کی عام فضا خیر خواہی، تعاون، امداد، غمخواری، اثار اور بھائی چارے کی ہونی چاہیے۔ لوگ جب آپس میں ملیں تو دوسرے پر سلامتی بھیجیں، ہر شخص اپنے بھائی کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ ظلم، غیبت، چغل خوری، کینہ پروری، برا گمان کرنا، دھوکہ دہی، برا نام رکھنے، رش کرنا، حسد کرنا، بغض، تجسس، الزام تراشی، بے حرمتی، بے عزتی کرنا اور بیجا حرف گیری وغیرہ سب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نیکیوں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور برائیوں سے ایک دوسرے کو روکیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بلائی اور نیکی کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ظلم اور گناہ کی باتوں میں ہرگز بامی امداد تعاون نہ کرو۔ اور ایک دوسرے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ایک دوسرے کے بین نہ ٹٹولو اور نہ کسی کی غیبت کرو۔ اس طرح ایک حدیث میں آیا، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، یعنی ہمیں ہر ایک کے ساتھ خیر خانہ فضا قائم رکھنی چاہیے، اچھا ماحول رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، یعنی اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھنا چاہیے، کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ گویا اسلام معاشرے کی عام فضا کو نیکیوں سے بڑھنا چاہتا ہے، اس نظر میں زندگی تعاون اور ہمدردی اور ہمخواساری کا نام ہے۔ اسلام ہمیں جس چیز کا ایک اور درس دیتا ہے وہ ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم معاشرے میں رہ کر ایک پیار محبت والی فضا قائم کریں تاکہ معاشرے میں کسی قسم کا کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو سکے۔ یعنی اگر ہم معاشرے میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارا کام ہے کہ لڑائی جھگڑے سے بچیں، محبت کا درس دیں، پیار و محبت کا درس دیں، لوگوں کو تحائف تقسیم کریں۔ جب آپ کسی کو تحائف دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں تو اس سے پیار و محبت بڑھتا ہے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کروائیں، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کروائیں، امن و پیار کا درس دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پیار اور محبت کا درس دیا ہے، نفرت، غیبت، کینہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور جس معاشرے میں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں،
کسی بھی شعبے سے ہمارا تعلق ہے اس شعبے میں ہم سب سے زیادہ جو بہتر ہے وہ جب ہم اسلام کے اصولوں پر چلیں گے تو ہمارا اخلاق اچھا ہوگا. جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو ہم ہر ایک کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھیں گے, پیار سے بات کریں گے, محبت سے بات کریں گے, لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیں گے اور برائی سے روکیں گے. اور ہمیں دین اسلام یہی کہتا ہے کہ نیکی کے کام کرو اور برے کاموں سے دور ہو جاؤ, کیونکہ برے کام کرنے والا شیطان کا پیروکار ہوتا ہے اور جو نیک کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے.